استغفار کی کثرت کر لی، درود پاک کی کثرت کر لی، کوئی تسبیح کوئی وظیفہ کوئی چیز نہیں چھوڑی، لیکن آپ ہی پھر بھی میری دعا قبول نہیں ہوتی، میرے مسئلے حل نہیں ہوتے، میری پریشانیاں ختم نہیں ہوتی۔ ایک پریشانی ختم ہوتی ہے تو دوسری پریشانی پیچھے کھڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اب بتائیں میں کیا کروں؟ آپ نے تو کہا تھا، دعویٰ کیا تھا کہ آپ استغفار پڑھیں گے تو آپ کے حالات بدل جائیں گے، میرے تو نہیں بدل رہے۔ اب میں کیا کروں؟ اب جب اس قسم کے کمنٹ میرے لیے آتے ہیں تو یقین کریں ان کمنٹ کو دیکھ کے میں بھی ایک وقت تک پریشان ہو جاتی ہوں، اور میں سوچنے لگتی ہوں کہ اب کس طریقے سے میں اپنی پیاری بہنوں کو سمجھاؤں، انہیں بتاؤں کہ یار آپ کہاں غلطی کر رہی ہیں۔ تو جناب، جو لوگ بہت زیادہ استغفار کرتے ہیں، یعنی کثرت استغفار کرتے ہیں، ہزاروں میں لاکھوں میں، لیکن پھر بھی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی، استغفار کے کوئی معجزات دیکھنے میں نہیں آ رہے، اب کیا کریں؟ تو یہ ولاگ خاص کر آپ لوگوں کے لیے ہے۔ چلیں ہم اپنی ولاگ کو شروع کرتے ہیں، انشاءاللہ آپ لوگوں نے ولاگ کو ذرا سا بھی اسکپ نہیں کرنا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بات سمجھ آئے اور آپ کو استغفار فائدہ دے، اور میرے ولاگ سے آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ ہو، تو آپ نے ولاگ کو لاسٹ تک دیکھنا ہے، اور ویڈیو کو آپ نے شیئر بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہیں بھولنا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو جناب، آج کا جو ولاگ ہے نا وہ شروع ہو رہا ہے۔ اچھا، یہ ویڈیو میں نے شوٹ کی تھی شب برات والی رات میں، اور نا بچوں کے لیے بریانی بنا رہی تھی، تو میں نے کہا چلیں زردہ بنا لیتے ہیں۔ ویسے تو کوئی وہ بدعت والی وہ زردہ نہیں تھا جیسے لوگ مٹھائیاں حلوے بنا کے بیچتے ہیں ایک دوسرے کو، وہ نہ میں مانتی ہوں اور نہ میں کرتی ہوں، بلکہ میری جو بھیجتا ہے تو میں وہ بھی واپس کر لیتی ہوں، کیونکہ نا میرے خیال سے یہ ہم لوگ اور کسی کے لیے بھیجنا ہے تو ہمیں پورا سال بھیجنا چاہیے، ان چیزوں کو مختص نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں آتا۔ تو بس میں نے بریانی بنائی، آپ کو پتہ ہے جب میں بریانی بناتی ہوں ساتھ میں زردہ بھی بناتی ہوں، تو میں نے کہا چلیں بچوں کے لیے زردہ ہی بنا لیتے ہیں اور آپ لوگ کے لیے ولاگ بھی شوٹ کر لیتے ہیں۔ دوسرے دن جو تھا وہ روزہ تھا، تو رول بھی بنا کے رکھنے تھے، تو وہ بھی پریپریشنز آپ لوگ اس ولاگ میں دیکھیں گے۔ لیکن جو مین چیز ہے نا جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتی ہوں یار، وہ یہ ہے نا کہ اب اس بات کو میں آپ لوگوں کو آج تفصیل سے بتا رہی ہوں، اور پلیز آپ لوگ اس بات کو تفصیل سے سمجھ لیں۔ اگر آپ اس بات کو سمجھ جاتے ہیں نا تو یقین کریں استغفار آپ کی زندگی میں معجزات کرنے شروع کر دے گا، آپ کی زندگی میں چینج آئے گا، ضرور آئے گا، میں گارنٹی سے کہتی ہوں ضرور آئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ مخلصی سے پڑھا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو وہاں کچھ صحابی بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ تو یہ بھی کہہ سکتے تھے نا کہ قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، آپ نے یہ کیوں کہا کہ من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نا جب کوئی بندہ سمجھداری والی بات کرتا تھا نا بہت خوشی ہوتی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں میں نے یہ مخلصاً من قال لا الہ الا اللہ مخلصاً اس لیے کہا کہ مخلصاً سے مقصود میرا یہ تھا کہ تم حرام کاموں سے مطلب گریز کرو، ان سے دور ہو جاؤ، حرام کام کرنا چھوڑ دو۔ تو میری پیاری بہنوں، آپ لوگوں کو یہ حدیث سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی دلیل ہے جو نبی پاک کی حدیث سے میں نے آپ کو دی ہے کہ جو انسان مخلصی سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دل سے پڑھتا ہے، دیکھیں اب میں خالی زبان سے پڑھوں تو یہ تو کوئی وہ نہیں، دل سے نا ہم دیکھیں ہم اسلام میں ایمان کی حالت میں ہیں، دل سے ہم نے کلمہ پڑھا ہے نا، ہم نے اللہ کو اپنا خدا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری رسول مانا ہے نا، تو اسی طریقے سے جب ہم استغفر اللہ کہتے ہیں نا تو یہ صرف زبانی یا کلامی نہیں ہونا چاہیے، یہ ایسا ہونا چاہیے نا کہ ہمارا دل ہل جائے، ہمارا دل اپنے گناہ کی ندامت کو اپنے دل اپنے ہاتھوں میں گناہ کی ندامت کو تھامے ہو، یعنی جب ہم استغفر اللہ کہہ رہے ہوں نا تو ہمیں اپنا گناہ اللہ کے آگے پیش کر رہے ہوں، اور دوسرا ہم لوگوں کی آنکھوں میں ندامت ہو، ہماری آنکھوں میں آنسو ہو، اور نیت صاف ہو۔ مخلص کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نبی علیہ السلام کیا کہا؟ گناہوں سے مطلب حرام سے خود کو دور کر دو۔ تو اب آپ خود دیکھیں کہ حرام کیا ہے؟ حرام وہ ساری چیزیں ہیں جو ہمارے اللہ کو نہیں پسند۔ یہ تو ویسے ہی مثال ہو گئی نا ہمارے استغفار، ایک آدمی کہتا ہے کہ میں جو ہے نا استغفر اللہ کہتا ہوں لیکن اس سے کوئی معجزات نہیں ہو رہے، یہ بھی چھوٹا سا قصہ ہے۔ تو انہوں نے وہ جو عالم دین تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو تم سود بھی کر رہے ہو اور تم استغفر اللہ بھی پڑھ، یہ تو وہی بات ہو گئی نا کہ گناہ بھی کھڑا ہو کے آپ کے استغفار پہ ہنس رہا ہے، اور یہ تو وہی بات ہو گئی کہ یہ آپ ایسا استغفار کر رہے ہیں کہ اس استغفار کے لیے بھی آپ کو اللہ سے استغفار کرنی پڑے گی۔ بات سمجھ آئی آپ لوگوں کو کہ مطلب استغفار اگر آپ نے کرنی ہے نا تو گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ خود کی مثال ایسی نہ رکھے جیسے ایک گلاس ہو اس کے نیچے پیندہ نہ ہو، بنا پیندے کے گلاس میں آپ چیز ڈالیں، جتنے بھی چیز پانی ڈالتے رہیں وہ نیچے سے
نکلتا رہے گا وہ فل نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ہماری حالت بھی ہے، ہم لوگ گناہ کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے ہیں، دن رات اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہم ایسی حرکتیں کرتے ہیں، ہم لا یعنی حرکتیں، ہم غیبتیں کرتے ہیں، ہم ایسی محفل میں بیٹھتے ہیں جہاں گناہ ہو رہے ہیں، ہم گناہ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور کرتے ہیں، اور ہم اللہ سے ڈرتے بھی نہیں ہیں، اور پھر ہم استغفار بھی کیا کرتے ہیں، استغفار ہم صدق دل سے ہی نہیں کرتے، بس نارملی زبان سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کیا، اور پھر جب آپ کو سمجھ نہ آئی، مطلب اپنے مطلب کے لیے کیا، جیسے اب مجھے کوئی مقصد کوئی چیز چاہیے یا کوئی پریشانی ہے دور کرنی ہے، رشتہ نہیں ہو رہا، اولاد، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں نا زندگی میں انسان کے، اب آپ استغفر اللہ لے کے بیٹھ گئی ہیں، اب آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ اثر بھی نہیں کر رہا آپ پہ، تو میری پیاری بہن اثر کب کرے گا؟ تب کرے گا نا جب آپ جو ہے نا گناہوں کو چھوڑیں گی، لایانی کو چھوڑیں گی، آپ جو ہے نا مخلص نیت، مخلص کا مطلب سمجھ لیں، آپ کو استغفار کے فائدے ملنے شروع ہو جائیں گے۔ مخلصی، آپ کے دل میں کسی کے لیے بغض نہ ہو، کسی کے لیے غصہ نہ ہو، آپ کوئی گناہ نہ کر رہے ہو، آپ کا جو گلاس بنا پیندے والی مثال نہ ہو، آپ کا پیندے والا گلاس ہو، یعنی آپ گناہ سے دور ہوں، آپ حرام سے دور ہوں، آپ نہ حرام کر رہے ہوں نہ آپ حرام کھا رہے ہوں، تو وہ اس طریقے سے جو ہے نا استغفار آپ پڑھیں گی تو یہ استغفار جا کے آپ کی زندگی پہ اثر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں جگہ جگہ فرمایا ہے کہ تم استغفار پڑھو میں تمہیں نعمتیں دوں گا، تو اپنی رحمتیں تم پر بھیجوں گا، جیسے درود پاک پڑھنے سے بھی رحمتیں آتی ہیں نا، حدیث میں آتا ہے کہ جو انسان ایک بار درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں بھیجتا ہے، تو رحمتیں بھیجنے کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے گناہ معاف ہو رہے ہیں، اللہ پاک ہم سے راضی ہو رہا ہے، تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جو بندہ استغفار پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحمتیں بھیجتا ہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، لیکن راضی کس صورت میں ہوتا ہے میری پیاری بہنوں؟ جس صورت میں آپ کی نیت خالص ہو۔ اب نیت کیسے خالص ہوگی؟ دیکھیں، سب سے بڑی چیز، ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں، میں تو پہلے آپ لوگ کو یہ سمجھاؤں گی، اپنے دل سے کسی کے لیے جو دل میں غصہ یا برائی یا ناراضگی ہے، اس رمضان، اس پیارے رمضان مہینے سے پہلے آپ جو ہے نا ان چیزوں کو دل سے نکال دیں۔ کوئی رشتہ داریاں ہیں جن میں تھوڑی ناچاکیاں ہیں، جائیں ان سے معافی مانگ لیں، آپ مر نہیں جائیں گے معافی مانگنے سے، باقی بلکہ آپ اللہ کو منا لیں گے، آپ دنیا پالیں گے، آپ آخرت پالیں گے، آپ اللہ کو پالیں گے، آپ پیارے رسول کی محبت پالیں گے، آپ جائیں اس بندے یا بندی سے معافی مانگیں، اسے یا اس آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یہ بندے اس نے غلطی کی تھی، اس نے زیادتی کی تھی، کوئی بات نہیں، آپ اسے معاف کر دیں، اگر اس نے آپ پہ زیادتی کی ہے آپ اس سے معاف کر دیں، اگر وہ بندہ یا بندی آپ کو ملتا ہے آپ خوش دلی سے اس کے ساتھ ملیں، اچھے سے ملیں۔ بات یہ ہے کہ اپنی دلوں کو ٹٹولنے کی، نیت کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے ہم لوگوں کو۔ ہم لوگ تسبیح لے کے بیٹھ جائیں، منہ پہ ہاتھ میں تسبیح ہو، منہ میں استغفر اللہ ہو اور دل میں گناہ ہو، تو وہی بات ہے کہ گناہ بھی کھڑا ہو کے ہنس رہا ہے کہ یہ کس چیز کا استغفار کر رہا ہے۔ اور دوسری چیز ایک اور ہوتی ہے، جب ہم لوگ استغفار کرنے بیٹھتے ہیں تو شیطان ہمارے دل میں الٹے سیدھے کے وسوسے ڈالنے کے لیے آ جاتا ہے کہ تم آج استغفار قبول ہی نہیں ہے، تم نے تو آج استغفار کرنا ہے اور کل پھر تم نے پھر گناہ کر دینا ہے، چھوڑو استغفار کو، نعوذ باللہ۔ تو آپ نے اگر آپ ان وسوسوں سے، ان باتوں سے، یہ جو دلوں میں ہمارے الٹی سیدھے خیالات آتے ہیں نا، ان سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ نے کون سا استغفار پڑھنا ہے؟ کہتے ہیں نا کہ اکثر لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم استغفار پڑھ رہے ہیں لیکن نیت بھی صاف ہے، مخلص ہے، لیکن لگ رہا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی، وہ قبول ہو رہی ہے میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ ہم سے راضی ہو رہا ہے، لیکن یہ شیطان جو ہے نا یہ بہت بڑا بغیرت ہے، یہ ہمارے دل میں جو ہے نا یہ وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے، تو آپ نے اس وسوسوں کو دور کرنے کی، آپ سے ہم استغفار بھی کریں یہ وسوسے بھی دور ہو جائیں، تو آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ آپ نے پڑھنا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، آپ نے 100 مرتبہ اس کی تسبیح کا ورد کرنا ہے، اور اس میں حدیث مبارک میں بھی آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان یہ والا استغفار پڑھتا ہے نا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، گویا وہ جنگ کی میدان سے بھاگا ہوا ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ تو آپ نے کم از کم 100 مرتبہ آپ عادت بنائیں روزانہ۔ پتہ ہے آپ کو لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اتنی بھاری دعا ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ثابت ہے کہ یہ بات نے فرمایا ہے کہ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے نا، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ میں بہت پیارے مفتی عالم صاحب کا ایک بیان سن رہی تھی، اپنے ابو کے بارے میں بتا رہے تھے کہ محی الدین کہہ رہے میرے والد تھے اور ان کے 15-16 بہن بھائی تھے، کہتے ہیں انہوں نے ان کی کفالت بھی کی، انہیں پالا بھی، کہتے ہیں جب میں جوان ہو گیا تو میں نے اپنے والد سے پوچھا، بہت کہتے ہیں میرے والد جو ہے نا دین والے تھے اور اللہ والے تھے اور جنگلوں میں جا کے اللہ کی عبادت کرتے تھے، مطلب تنہائی میں، تو کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ ابو آپ کو کبھی اپنا کاروبار کرنے کا خیال نہیں آیا؟ تو میں نے کہا جی بالکل آیا، پہلے میں بہت ساری تسبیحاں پڑھتا تھا نا، مختلف تسبیحاں پڑھتا تھا، لیکن جو ہے نا جب سے مجھے یہ پتہ چلا
پتہ چلا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے مطلب خزانوں میں سے خزانہ ہے، تو میں نے ساری تسبیح کو کم کر دیا اور زیادہ تر میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دن میں سو رہا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں پورا ہوں، لیکن مجھے نا کسی کو میں آدھا ہو گیا ہوں، مطلب مجھے کسی نے آدھا کر دیا، میرے دھڑ کو آدھا کر دیا، لیکن میں پھر بھی خود کو پورا نظر آ رہا ہوں، خود کو پورا محسوس کر رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے مطلب یہ کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں دنیا کو تم سے الگ کر دیا، تم لا حول ولا قوت پڑھ کے جنت مانگتے نا، میں نے تمہیں جنت دے دی۔ تو مطلب وہ بندہ کہتے ہیں، وہ آدمی، وہ جو امام ہمارے ہیں پیارے، وہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیے میرے باپ نے کبھی کاروبار نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کی کفالت کی، کس طریقے سے اللہ نے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، تو آپ خود سوچیں دنیا میں کتنے خزانے اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ہمارے جو ہے نا باندھے ہوئے ہوں گے۔ بس صرف یار مخلصی سے، خوش نیتی سے نیت کو صاف کریں۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ انما الاعمال بالنیات، سارے اعمالوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں، جب ہم استغفار پڑھتے ہیں، تو یار اس سب کا دار و مدار ہماری نیت پر ہوتا ہے۔ ہماری نیت صاف نہیں ہوگی، بلیو می، آپ لاکھوں بار پڑھ لیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بتا دیا نا آپ کو میں نے کہ ایک بنا پیندے گلاس کی طرح مثال ہوگی آپ کی، کہ آپ پڑھے جا رہے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو آپ نے جو ہے نا اپنے گناہوں سے دور ہونا ہے، حرام سے دور ہونا ہے، اس کے بعد آپ نے صدق دل سے باوضو ہو کر، پاک صاف زبان، پاک نیت، دل صاف، اور پھر آپ یقین کہ استغفار پڑھیں، آپ کو اپنی زندگی میں اس کے فائدے ملیں گے۔ اور ایک استغفار ہے، بہت ہی خوبصورت استغفار ہے، جو ہماری حدیث میں بھی آتا ہے، آپ کو میں بتا دیتی ہوں، آپ لوگوں نے ضرور اس کا اہتمام کرنا ہے، کیونکہ میری بہت ساری بہنیں کہتی ہیں کہ آپ ہی مختلف قسم کے استغفار بتایا کریں، تو یہ بہت ہی خوبصورت استغفار ہے۔ رب اغفر لی وتب علی وانک انت التواب الغفور، رب اغفر لی وتب علی وانک انت التواب الغفور۔ دو بار میں نے آپ کو بتا دیا پڑھ کے، آپ نے جو ہے نا روزانہ اس کی ایک صبح تسبیح 100 بار پڑھنی ہے، ایک شام میں تسبیح پڑھنی ہے۔ دیکھیں کثرت استغفار کریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، بہت اچھی بات ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہی ہماری استغفار کثرت استغفار میں کب داخل ہوگی؟ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، جب آپ 300 سے زیادہ دن میں استغفار پڑھ لیں، سمجھ جائیں آپ کی استغفار جو ہے وہ کثرت استغفار میں شامل ہو گئی ہے۔ تو بس خود پر ظلم بھی نہیں کرنا، خود کو تھکانا بھی نہیں ہے، جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، لیکن کوشش کریں کہ ہماری زندگی، کہتے ہیں نا ایم، ایک وہ ہوتا ہے نا ایم ہوتا ہے مقصد، وہ صرف اللہ کو راضی کرنا ہو، اللہ کی نعمتوں کو پانا ہو، اللہ کی رضا کو پانا ہے، تو ہم نے جو ہے نا آج سے ہی استغفار کو خوش نیتی سے، خوش دلی سے، مخلصی سے استغفار پڑھنی ہے۔ اگر ہمارے منہ سے استغفر اللہ نکلے تو ہماری نیت صاف ہو، ہماری زبان کی قول و افعال صاف ہو، ہمارا اللہ ہم سے راضی، جب بندے راضی ہوتے ہیں نا تو اللہ بھی راضی ہوتا ہے، یار یہ بات ہے۔ تو کوشش کریں کہ اپنی زبان سے کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کو تنگ نہ کریں، کسی کو پریشان نہ کریں، اور اگر آپ سے کوئی سزا ہو گئی ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی گناہ ہو گیا ہے، تو صدق دل سے اللہ سے معافی مانگیں، اور اس کے بعد آپ استغفار کریں۔ استغفار کے جو معجزات ہوں گے، استغفار کے جو فائدے ہوں گے، جو نعمتیں ہوں گی، جو رحمتیں ہوں گی، جو برکتیں ہوں گی، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور یہ میرا دعویٰ ہے۔ لیتی ہوں آپ سے اجازت، کی تھا میرا آج کا ولاگ، امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، ریسیپیز تو آپ لوگوں کو سمجھ آ ہی گئی ہوں گی۔ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اس کے بعد اللہ کا ذکر کریں، شکر کریں، استغفار کریں، کثرت درود پاک کا بھی اہتمام کریں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں نعمتیں آئیں، دونوں جہانوں کی نعمتیں آئیں، ہم گھومیں پھریں کھائیں، دنیا کی نعمتوں سے ہم جو ہے نا وہ سرخ رو ہوں، تو آپ نے جو ہے نا درود پاک کا بھی اہتمام کثرت سے کرنا ہے۔ پھر آپ خود دیکھیں، اب یہ شیڈیول بنانا آپ کا کام ہے کہ آپ کس طریقے شیڈیول بنائیں گے۔ تو رکھیے گا حجابی ہوم میکر کو اپنی دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔